اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم تمام مومن مومنات کی حوائج کو پورا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت بھلائی سے بہرہ مند فرمائے۔ مومنین و مومنات، نہایت مختصر وقت میں آپ اور ہم سب کے لیے مفید نسخے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ کہہ لیں، جو ایک بات کہہ لیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے خداوند متعال سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب مومنین مومنات۔ مومنین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو جنتیوں کی ہوگی، جہنمیوں کی آپس میں ہوگی، جنتیوں کی جہنمیوں کے ساتھ گفتگو ہوگی، جس کو قرآن مجید یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین اہل جنت جہنمیوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا، کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنمی ہونا پڑا، دوزخ میں جانا پڑا۔ تو انہوں نے 4 چیزیں بتائیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز جو جہنمی جنتیوں کو بتا رہے ہیں کہ جہنم میں ہم اس لیے داخل ہوئے، وہ کون سی؟ لم نک من المصلین۔ پہلا عامل اور سبب یہ ہے لم نک من المصلین کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، جوانی دی، کمال دیا، پیسہ دیا، شہرت دی، نام دیا، لیکن ہم نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ لم نک من المصلین، پہلا عامل ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا عامل لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے اچھے طریقے سے، لیکن بھوکے دیکھتے رہ جاتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان میں البتہ یہ ہے کہ واجبات بھی آ جاتے ہیں، مستحبات بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی گھر ہمسایہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، وہ بھوکا ہے، ہم سیر ہو کر سو گئے تو شاید ہمارا وہ سونا عبادت خدا قرار نہ پائے اور گناہ میں شمار ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمسایہ بھوکا سو جائے اور ہم اپنا پیٹ بھر کر سوئیں تو یہ خدا کو ناپسند ہے۔ لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تیسری بات کنا نخوض مع الخائضین، جو فضول باتیں کرتے تھے ہم ان کے ساتھ فضول باتوں میں لگ جاتے تھے۔ جب قرآن کی آیت آتی تھی کہ خدا فرماتا ہے قیامت ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، قبر ہوگی، وہاں پر سوال و جواب ہو، ہاں تو اس وقت ہم کیا کہا کرتے تھے؟ آسن قبراں تے پوسن خبراں، آئیں گی قبریں اور پھر خبر ہو جائے گی، ہمیں وقت ابھی تک دور ہے۔ ہم ٹھٹا مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیات کو ہم مذاق میں لیتے تھے۔ ہاں دیکھو، مومنین آپس میں وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے تھے اور ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے، دیکھو یہ بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں اور یہ بڑے خدا سے ڈرنے والے بنے پھرتے ہیں، چھوڑے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نخوض مع الخائضین، فضول جو لوگ یعنی ایسی باتیں کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ فضول باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر چوتھی بات کنا نکذب بیوم الدین، ہم یوم الدین روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ روز جزا قیامت کا دن، معاد، قیامت ایک حتمی چیز ہے، عقلی، اور قرآن نے فرمایا ہے، قرآن کے مطابق قیامت آنے والی ہے، ہوشیار رہنا پڑے گا قیامت کے لیے۔ یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، انسانوں کے لیے بہت سخت ہے۔ آج جون جولائی کی گرمی میں ہم 5 منٹ تک دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب سورج سوے نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، ہر طرف سے دھواں ہی دھواں ہوگا، رحمت پروردگار لواء الحمد کے علاوہ اور کوئی وہاں سایہ نہیں ہوگا، پھر ہم وہاں پر کیا کریں گے؟
لا یموت فیہا ولا یحیا، کوئی اگر خیال کرے میں مر جاؤں گا عذاب سے اور پھر ختم ہو جاؤں گا، نابود ہو جاؤں گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں تو نہ کوئی مرے گا نہ جیے گا، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کیا کریں گے؟ اس کی رحمت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، آپ نے کیے کہ توبہ کرنا پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گی، اس سے ڈرنا پڑے گا، کریں تب بھی ڈریں، نہ کریں تب بھی ڈریں، ہم نماز پڑھیں تب بھی استغفار کریں، توبہ کریں، نہ پڑھیں تب بھی استغفار کریں اور اس کو ادا کریں۔ کون ادا کرے گا ہماری نمازیں؟ کون ادا کرے گا ہمارے روزے؟ ہم دیکھ لیں ہمیں دنیا میں اپنی اولادوں پر کتنے مطمئن ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں 100% مطمئن ہوں کہ میری اولاد میرے تمام واجبات کو ادا کرے گی؟ نہیں میرے عزیز، میرے دوست، ہمارے اموال لوگ کھا جائیں گے، ہمارے گھر دوسرے بسائیں گے، ہماری اولادیں ہمیں بھول جائیں گی، زیادہ سے زیادہ ہوگا ہمیں کفن دے سکیں گے، ہمیں گھر سے لے کر قبر تک اتار سکیں گے، قبر کے بعد شاید ہو سکتا ہے 1-2 دن تک وہ یاد رکھیں، لوگوں کو دیکھا دکھائی، اور اس کے بعد والدین کون، میں کون، کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیری رات ہوگی اور ہم ہوگی۔ وہ رحمت پروردگار اپنے اعمال، رحمت خدا، محمد وال محمد کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ امید ہے یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ہوں گی۔ خدا متعال ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔